الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو بندہ محبت اور شوق کے ساتھ 3 مرتبہ دن میں 3 مرتبہ رات مجھ پر درود پاک پڑھے، اللہ پاک پر حق ہے کہ اس دن اور اس رات کے گناہ معاف فرما دے۔ مشکلیں ان کی حل ہوئیں، قسمتیں ان کی کھل گئیں، مشکلیں ان کی حل ہوئیں، قسمتیں ان کی کھل گئیں، ورد جنہوں نے کر لیا صلی علی محمد۔ لاج گناہ گار کی آپ کے ہاتھ میں ہے نبی، بد ہے مگر ہیں آپ کا صلی علی محمد۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پارہ 21 سورہ لقمان آیت 15 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، ترجمہ کنز الایمان، اور اس کی راہ چل جو میری طرف رجوع لایا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے ہمیں ان کے رستے پر چلنے کا حکم دیا گیا جو اللہ پاک کی طرف رجوع کرنے یعنی اللہ پاک کی کمال فرمان برداری کرنے والے ہیں۔ یقیناً اس دنیا میں سب سے زیادہ اللہ پاک کی طرف رجوع کرنے والی ہستی ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے واسطے سے صحابہ کرام علیہ رضوان بھی اللہ پاک کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم بھی اللہ پاک کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اللہ پاک کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، داتا حضور خواجہ معین الدین اجمیری، بابا فرید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہم، غرض تمام اولیاء کرام ہی الحمدللہ اللہ پاک کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ اب آیت کا مطلب گویا یوں بنے گا، اے انسانوں ہمارے محبوب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلو، صحابہ کرام علیہ رضوان کے راستے پر چلو، عاشقان رسول علماء کے راستے پر چلو، اولیاء کرام کے راستے پر چلو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی لوگ حق کے راستے پر ہیں، یہی لوگ جنت کے راستے پر ہیں، یہی لوگ اللہ پاک کے راستے پر ہیں، یہی صراط مستقیم یعنی سیدھے راستے پر ہے۔ لہٰذا جب ہم ان پاکیزہ سیرتوں سے روشنی حاصل کر کے، ان کے فرامین پڑھ کر سمجھ کر ان پر عمل کر کے ان پاکیزہ ہستیوں کے راستے پر چلیں گے تو ان کے صدقے ہم بھی سیدھے راستے کے مسافر بن جائیں گے اور انشاءاللہ الکریم ان کے نقش سیرت پر چلتے چلتے بالآخر جنت میں پہنچ جائیں گے۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اے عاشقان رسول، الحمدللہ غوث پاک کا مہینہ ربیع الاخر شریف جاری و ساری ہے۔ اس مبارک مہینے میں پیران پیر پیر دستگیر روشن ضمیر سرکار غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی 11ویں شریف بڑی خوب دھوم دھام سے منائی جاتی ہے۔ یقیناً شہنشاہ بغداد سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ بھی اللہ پاک کی طرف بہت رجوع کرنے والے، نیک اعمال بجا لانے والے، اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال فرمانبرداری کرنے والے ہیں۔ لہٰذا ابھی ہم نے جو آیت کریمہ سنی، اس آیت میں دیے گئے حکم پر عمل کرنے کی نیت سے آج ہم سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پاک کے چند گوشے اور آپ کی چند نصیحتیں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے اظہار محبت کرنے، آپ کی سیرت پاک سے روشنی حاصل کرنے اور آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرتبہ یوں تیرا خالق نے بڑھایا یا غوث، اولیاء کا تجھے سلطان بنایا یا غوث، میں نکما تو کسی کام کے قابل ہی نہیں تھا، مجھ سے بیکار کو تم نے نبھایا یا غوث۔ شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ الحمدللہ مشہور و معروف ہستی ہیں۔ الحمدللہ
आशिकान रसूल की एक तादाद ऐसी भी है जो अपनी औलाद को गुट्टी में हुजूर गौस पाक की मोहब्बत पिलाते हैं। हुजूर गौस आज़म रहमतुल्लाह अलैह का नाम पाक जो है वो अब्दुल कादिर और कुनियत अबू मुहम्मद और मुहीउद्दीन यानी दीन को ज़िंदा करने वाले और गौसुस सकलैन यानी जिन्नों और इंसानों के गौस मददगार आपके मशहूर अलक़ाबात हैं। तू है वो गौस के हर गौस है शैदा तेरा, तू है वो गौस के हर गौस है शैदा तेरा, तू है वो गैस के हर गैस है प्यासा तेरा। यानी ए हमारे प्यारे गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह, आप वो गौस हैं कि हर गौस आपका आशिक है। आप बारिश का वो नायाब पानी हैं कि खुद बारिश भी इसकी प्यासी है। हुजूर गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह 470 हिजरी को जीलान में पैदा हुए। आप 91 साल इस दुनिया में तशरीफ़ फरमा रहे। 561 हिजरी में आपने दुनिया से पर्दा फरमाया। हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह वलियों के वली, पीरों के पीर हैं, पीर दस्तगीर, रोशन ज़मीर हैं, सुल्तानुल औलिया हैं। जिस तरह आप रहमतुल्लाह अलैह वलायत में बहुत बुलंद मर्तबा रखते हैं, इसी तरह इल्म में भी बहुत ऊंचे मकाम के मालिक हैं। आप अपने ज़माने के सबसे बड़े मुफ्ती थे, बाकायदा फतवे भी लिखा करते थे और मदरसे में भी पढ़ाया करते थे। ये मुख्तसर सा तारफ़ हुजूर गौस पाक का। इंशाअल्लाह आइंदा आने वाली वीडियोज़ में आपके फ़रामीन और आपकी नसीहतें इंशाअल्लाह बयान करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको औलिया की मोहब्बत अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।